اس کی ابتدا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے چاند کی قسم ہے اور جب یہ روشن ہو جائے اس کی مجھے قسم ہے، سورج کی قسم ہے اور اس کے چاشت کے وقت کی قسم ہے، والقمری مجھے چاند کی قسم ہے، اذا تلاہا جب وہ ظاہر ہو جاتا ہے، والنہاری اذا جلاہا دن کی قسم ہے جب اس کی ابتدا ہو جاتی ہے، واللیل اذا یغشاہا اور رات کی قسم ہے جب وہ چھا جاتی ہے۔ بندہ کوئی بات کرتا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ کی قسم ایسے ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھاتے ہیں، ابھی بتایا نہیں کہ ہوا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھائے جاتے ہیں، ایسے ہے، مجھے اس کی قسم ہے، مجھے اس کی قسم ہے، فلاں کی قسم ہے۔ تو ایک بندہ اپنی بات کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے اگر کوئی بات کرتا ہے، قسم اٹھا دیتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی پکی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر قسم نہ بھی اٹھائے تو وہ پکی بات ہے، جو قرآن مجید کے اندر آ جائے وہ پکی بات ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قسمیں در قسمیں کھانا شروع کی، اور ابھی بتایا نہیں کہ میں اصل بات کیا بتانے لگا ہوں۔ فرمایا کہ سورج کی قسم ہے، اس کے طلوع ہونے کے چاند کے وقت جب وہ اس کی قسم ہے، چاند کی قسم ہے، دن کی قسم ہے، رات کی قسم ہے، والسماء وما بناہا اور آسمان کی قسم ہے جو اس نے سارا کچھ بنایا ہے اس کی قسم ہے، والارض وما طحاہا زمین کی قسم ہے اور جو سارا کچھ برابر کر دیا ہے اس کی قسم ہے، ونفس وما سواہا اور انسان کے نفس اس کی جان کی قسم اور جو اس نے اللہ نے اس کو درست کر دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں یہاں پر اٹھائی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اللہ نے بندے کو اچھائی بھی بتا دی ہے، برائی بھی بتا دی ہے۔ اتنی قسموں کے بعد فرمایا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا پھر تحقیق والا لفظ اتنی قسمیں بھی اٹھا دی، پھر ایسے نہیں بات بتا دی، فرمایا کہ قَدْ أَفْلَحَ تحقیق فلاح پا گیا، تحقیق کامیاب ہو گیا۔ تو اتنی قسمیں پھر عربی زبان کے لحاظ سے قَدْ أَفْلَحَ میں تحقیق کے ساتھ بڑی پکی بات کہتا ہوں، یہ اتنی قسمیں اور اتنی واضح تاکید کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں کہ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا جس نے اپنے آپ کو اندر کو درست کر لیا وہ فلاح پا جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ ساری چیزوں کی بنیاد اندر بندے کا درست ہونا چاہیے۔ بندہ ظاہری طور پہ لوگوں کے سامنے نمازیں بھی پڑھتا ہے، ظاہری طور پہ لوگوں کے سامنے زبان کے بڑے اچھے کلمات کہتا ہے، مسئلے مسائل کا سارا اس کو پتہ ہے، جو مرضی پوچھ لو، لیکن اندر سے ڈرا ہوا نہیں ہے۔ جب کوئی معاملہ آتا ہے پھر جس کو چاہے داؤ لگا لے، جس کو چاہے کسی کے ساتھ فراڈ کر لے، کسی کے ساتھ پیسے مار لے، کوئی برائی کر لے، کوئی خلوت میں چلا جائے، الگ ہو جائے، برائیاں کرنے لگ جائے۔ تو یہ جو اتنی قسمیں اٹھانے کے بعد جو بات اللہ فرمانا چاہتے ہیں کہ قد افلح من زکاہا کامیاب وہ ہے جس کے اندر والا وہ تزکیہ ہو جاتا ہے، جس کے اندر والا دل وہ اللہ سے ڈرنے والا بن جاتا ہے۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ کیا میرا دل ڈرتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، وہ ہم اکثر بیان کرتے رہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ تہامہ کے جیسے سفید پہاڑ ہیں، پہاڑوں جیسی نیکیاں بندہ لے کے آئے گا، اللہ اور نیکیوں کو ہوا میں اڑا کے رکھ دے گا، کوئی قدر و قیمت نہیں، ان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ صحابہ پریشان ہو گئے کہ حضور اتنی زیادہ پہاڑوں جیسی نیکیاں اور ایسے ذرات پر آ کے دھکیل دیا جائے، اس کی قدر و قیمت ہی نہ رہے، حضور بتائیں تو صحیح کہیں وہ ایسا وہ عمل ہمارے اندر ہی کیوں نہ ہو، کہیں تو ہمارے اندر وہ چیز نہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہارے بھائیوں ہوں گے، تمہارے میں سے کچھ لوگ ہوں گے، تمہارے اپنے ہی لوگوں میں سے ہوں گے،
اور جیسے تم رات کو تہجد پڑھتے ہو وہ بھی پڑھتے ہوں گے. ان کے اندر برائی یہ ہوگی کہ جب کوئی برائی آتی ہے, برائی کا موقع ملتا ہے, خلوت میں ہوتے ہیں کہ داں لگ جاتے لا رہے ہیں. کہیں خلوت میں جا کے کوئی برائی کا موقع ملتا ہے تو وہ برائی کر جاتے ہیں. یہ وہ بندہ ہے جس کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے. یہ وہ بندہ ہے جس کے نیکیاں پہاڑوں جیسی ذرات کی طرح بکھیر کے رکھ دی جائیں گی, ان کی نیکیوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی. تو پتہ یہ چلا کہ انسان ہر وقت اللہ سے ڈرتا رہے, ہر وقت اللہ سے ڈرتا رہے, اللہ کا تقویٰ اپنے اندر اختیار کیے رکھے, اللہ کے سامنے روتا رہے, گڑ گڑاتا رہے, نماز کے اندر بھی, سجدے کے اندر بھی, نماز کے بعد دعاؤں کے اندر بھی. پھر اللہ تعالیٰ موقع دے تو خلوت میں ذرا سوچ کے اپنے بارے میں کہ میں کیا کرتا ہوں. کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے پاس موبائل کا یہ نیٹ یہ بڑا وسیع پیکج موجود ہے, جو جی چاہے اس میں نکال کے دیکھتا رہے, جو برائیاں دیکھتا رہے. تو اللہ کا ڈر کیا ہے؟ اللہ کا ڈر کدھر گیا؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. یہ جو ظالم برائیاں کر جاتے ہیں نا, یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کو پتہ نہیں چلتا. اللہ کو سارا پتہ چلتا ہے. اللہ نے یہ فرشتے ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید, جو بندہ زبان سے کلمہ کہتا ہے اللہ نے وہ لکھنے والے اس کے دائیں بھی رکھے ہیں, اس کے بائیں بھی رکھے ہیں, وہ سارا کچھ دیکھتے رہتے ہیں. یہاں تک اللہ نے فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے, دل کے چھپے ہوئے ارادوں کو بھی جانتا ہے. انسان اگر اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا تو ادھر ادھر دیکھ لے گا, برائی کر لے گا, غیر محرم کی طرف نظر کر لے گا, کہ چونکہ لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا, چونکہ یہ اکیلا اس برائی کو دیکھے جا رہا ہے, لوگوں کو تو نہیں پتہ چلتا ہوگا, لیکن اللہ یعلم خائنۃ الاعین, جب یہ آنکھ خیانت کرتی ہے تو اللہ اس کو جانتا ہے. وما تخفی الصدور, دل کے اندر ایک برائی چھپائے رکھا ہے کہ موقع ملے تو یہ کر لوں گا, موقع ملے تو یہ کر لوں گا. لوگوں کو کیا پتا ہے؟ حاجی صاحب ہے, نمازاں بھی پڑھتا ہے, سارا کچھ کرتا ہے, یہ ٹوپی بھی رکھتی ہے, تسبیح بھی کماتا ہے, سارا کچھ کرتا ہے. تو پھر جو اس کے دل کے اندر برائیاں جو چھپا کے رکھی ہیں, جو چھپ چھپا کے کر لیتا ہے, اللہ ان کو بھی جانتا ہے. لوگوں کے سامنے تو سارا کچھ پتا ہے. اللہ فرماتے ہیں فلا تزکوا انفسکم, لوگوں کے سامنے نہ بتایا کرو کہ میں بڑا نیک ہوں, میں ایسے ہوں, میں ایسے ہوں, فلاں ہوں. هو اعلم بمن اتقى, جس بندے کے اندر جتنا تقویٰ, جتنا اللہ کا ڈر موجود ہے, اللہ کو سارا پتا ہے. اتنی قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ قد افلح من زکاها, جس کا اندر صاف ہو گیا, اس کے اندر خوف آ گیا, دل کے اندر ڈر آ گیا. نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر 3 دفعہ اشارہ اپنے مبارک سینے کے اندر کر کے فرمایا کہ التقویٰ ہا ہونا, تقویٰ یہاں ہوتا ہے, التقویٰ ہا ہونا, تقویٰ یہاں ہوتا ہے, التقویٰ ہا ہونا, تقویٰ یہاں ہوتا ہے. ہمارا تقویٰ سارے کا سارا یہ فیس بک پہ نکل جاتا ہے, واٹس ایپ گروپوں پہ نکل جاتا ہے, اور سارا تقویٰ ہم لوگوں کو دکھا کے رہتے ہیں کہ چودھری صاحب نے بھی کر دیتا تھا, حاجی صاحب نے بھی کر دیتا. اللہ فرماتے ہیں کہ قد افلح من زکاها, جو اپنے آپ کو, اپنے دل کو جس نے تزکیہ نفس کر لیا وہ کامیاب ہے. وقد خاب من دساها, اور ناکام وہ ہو گیا جس بندے کا دل پاک نہیں کر سکا, جو اپنے دل کو برائیوں سے محفوظ نہیں کر سکا. اللہ نے 11 قسمیں اٹھانے کے بعد, لفظ تحقیق بولنے کے بعد فرمایا کہ جس کا دل صاف ہے, جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر موجود ہے, کامیاب وہ ہے. اور جو بندہ اللہ سے ڈرتا نہیں ہے, جب اسے موقع ملتا ہے برائیاں کر جاتا ہے, جب اسے موقع ملتا ہے لوگوں کے مال کھا جاتا ہے, جب اسے موقع ملتا ہے وہ بہنوں کی وراثت مار جاتا ہے, جب اسے موقع ملتا ہے چھوٹے بھائیوں کا حق کھا جاتا ہے, جب اسے موقع ملتا ہے اپنے پارٹنر سے داؤ لگا کے حساب اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. کون کون سے طریقے؟ تو کہتے ہیں کہ پاکستانی ذہین بڑے ہیں لیکن دماغ پوٹھے باتیں چلتا ہے کہ داؤ کس طرح لانا ہے. یہ سارا طریقہ ہماری قوم کو پتا ہے.
اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر تقوی پیدا کر دے. اس لیے کہ ایک روایت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا, مطلب بڑا لمبا سفر کر کے ماشاءاللہ حج کے قافلے نکل رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ سب کو حج کروا دیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمرے کروا دیں, بار بار حج اور عمرے کروا دیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بار بار حج اور عمرے کیا کرو, اس سے گناہ بھی ختم ہوتے ہیں, اس سے اللہ تعالیٰ فقر اور تنگی بھی ختم کر دیتا ہے. یہ نہیں کہ حج پہ جائیں گے, عمرے پہ جائیں گے, پیسے کاٹ جائیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حج پہ جانے سے, عمرے پہ جانے سے اللہ تنگیوں کو, مالی مشکلات ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ بھی ختم کر دیتا ہے. کبھی کو بندہ مالی مشکل ہے نا, اوکھے سوکھے ہو گئے, لاکھ 2 لاکھ روپیہ کٹو, عمرے پہ چلے جاؤ, وہاں جا کے دعا مانگو, اللہ یہ ساری کسریں نکال دے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام کا وعدہ ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا, یہ جو حدیث ہے, فرمایا کہ بندہ اللہ کے گھر میں پہنچ جاتا ہے, بڑا لمبا سفر کر کے وہاں پہنچ گیا اور آسمان کی طرف وہ بڑے ایسے ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے, یا رب یا رب, یا اللہ بڑے حالات مارے ہوں گے, یا اللہ یہ کر لے, یا اللہ قبول کر لے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آگے سے اس کو جواب یہ دیا جاتا ہے کہ چودھری صاحب ذرا غور کرے جے, مطعمہ حرام, کرپشن کے پیسے کھا کے ادھر آ گیا حج کر, جو کھاتا ہے وہ بھی حرام کا ہے. وغلبسہ حرام, جو لباس پہنا ہے, جو تو کھا رہا ہے, جو تو پی رہا ہے, تیرے سارے جسم کی نشو و نما یہ حرام مال کے ساتھ ہوئی ہے. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بندے کی دعا کیسے قبول ہونی ہے, نہ یہاں ہونی ہے نہ وہاں ہونی ہے. دعا کی قبولیت کے لیے ضروری بات یہ ہے کہ قد افلح من زکاہا, جس کے دل کے اندر ڈر پیدا ہو گیا وہ کامیاب ہوگا. میں نے قصہ پڑھا تھا, پہلے بھی کئی دفعہ سنایا, پھر سنا دیتا ہوں. ایک عربی کتاب کے اندر میں نے قصہ پڑھا, ایک بندہ اس نے دوسری شادی کر لی, پہلی بیوی کو نہیں بتایا, دوپہر کو اپنے گھر جایا کرتا تھا, کبھی کبھی اس گھر جاتا ہے, کبھی کبھی اس گھر جاتا ہے. پہلی بیوی کو معلوم ہو گیا کہ کوئی معاملہ کچھ مشکوک ہے, تو اس نے اپنی خادمہ کو بھیجا کہ پیچھے دیکھو کہاں جاتا ہے. جب دوسرے محلے گیا تو پتہ چلا کہ اس بندے نے یہاں بھی شادی کی ہوئی ہے. اس خادمہ نے آ کے گھر میں بتا دیا کہ چودھری صاحب نے دوسری شادی کی تھی. اس کے بعد وہ ایک وقت گزرا, دونوں نے بات نہ میاں نے بتائی نہ بیوی نے جتلائی. وہ بندہ بیمار ہوا, فوت ہو گیا. اب جس وقت وراثت تقسیم ہونے کی بات آئی نا, تو پہلی بیوی, اسے پتا تھا کہ جو بیوی کا حصہ مرد کی وراثت سے ہے, اس کی بیوی صرف میں نہیں, اس کی بیوی دوسرے محلے کے اندر بھی موجود ہے. یہ تقویٰ ہوتا ہے. اس نے جتنا مال, جتنا حصہ بیوی کا بنتا تھا, اس میں سے آدھا اپنے پاس رکھا, کہا کہ آدھا اس کو پہنچا دو, اس لیے کہ اس بندے کی وہ بھی بیوی ہے. تقویٰ تو یہ ہوتا ہے. جب اس کے بعد مال پہنچا نا, تو اس نے ایک برقع دکھا دیا کہ میں بیوی اس کی ضرور موجود تھی, لیکن اس نے مجھے فوت ہونے سے پہلے طلاق دے دی تھی, یہ مال میں نہیں رکھ سکتی, واپس اسی کے پاس لے جاؤ. تقویٰ تو اس کو کہتے ہیں. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. کامیاب وہ بندہ ہے جس کا اندر والا ڈرتا ہے, اور ناکام وہ بندہ ہے جس کا اندر والا جو جی چاہے کرتا جاتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن بندہ وہ اتنا ڈرا ہوتا ہے, اتنا ڈرا ہوتا ہے تو پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے. اس بندے کو یوں لگتا ہے جیسے کہ یہ پہاڑ کے نیچے آ گیا ہے, نہ کہیں بھاگنے کا رستہ ہے, یہ پہاڑ اس کے اوپر اب گر جائے گا, اتنا ڈر جاتا ہے بندہ. اور جو منافق بندہ ہے, فاجر بندہ ہے, گناہگار بندہ ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ گناہ کو اتنا ہی سمجھتا ہے کہ جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی ہوئی ہے, ہاتھ ایسے کرو مکھی اڑ جاتی ہے, بس اسے گناہ کا اتنا سا ہی اثر ہے. تو قد افلح من زکاہا, جس کا دل ڈر جاتا ہے کامیابی اس کو ہے. سورۃ الجمعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. اللہ نے ان کے اندر رسول بھیجا, وہ آیات پڑھ کے سناتا ہے. آیات تو ہمیں سبھی کو آتی ہیں, مسئلے ہمیں بہت زیادہ آتے ہیں, حدیثیں ہمیں بہت زیادہ آتی ہیں. کسی بھی جگہ پہ مسئلے کی بات کر لو, کوئی نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا, مسئلے اس کو سارے آتے ہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ. اللہ کے نبی وہ آیات بھی سکھاتے ہیں, تزکیہ بھی کرتے ہیں.
تو ہمیں آیات بھی سننی چاہیے، تزکیہ بھی کرنا چاہیے۔ آیات سننے کے بعد یہ نہیں کہ مسئلہ سننے کے بعد ایسے ہی چلے جائیں، اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اور بڑی بنیادی بات میں یہ گزارش کر دوں کہ ہمارے بھائی بڑا تکلف کرتے ہیں کہ جب نماز ہونے لگتی ہے پھر سلوار اوپر کو کرتے ہیں، پھر پینٹ کو ہول کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کا جتنا حصہ وہ ٹکروں سے نیچے چلا گیا وہ جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے، اگر ایک بندہ اللہ سے نہیں ڈرتا، کہنا چلو دیکھی جائے کہ ساری دنیا کری جاتی ہے، تو حضرات ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہر بندے نے اپنے اپنے کیے کا جواب دینا ہے۔ کوئی بندہ وہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی فلانے نے بھی سلوار تھلے، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا سارے پہ مولوی بھی تھلے کرتا سی، کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک صحابی کو ارفع ازارک، اپنے پیرن کو اپنے کپڑے کو اوپر رکھا کر، فإنها من المخیلۃ، یہ کپڑا نیچے جانا یہ تکبر کی علامت ہے، تکبر کی نشانی ہے۔ اگر آپ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، نیک بندے اللہ سے ڈرتے ہیں، جب مسئلے کا پتہ چل جائے اس پہ عمل کر لیتے ہیں، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ یہ نوجوانوں کے لیے مسئلہ ذرا تھوڑا مشکل ہوتا ہے کہ باہر معاشرے میں بھی جانا ہوتا ہے، لوگ کیا کہیں گے سلوار چھوٹی کر دیں، کوئی بات نہیں، اللہ کا ڈر ہے، کوئی پتہ نہیں کس وقت اس کی آنکھیں بند ہو جائیں، کوئی پتہ نہیں پیچھے سے کب بلاوا آ جائے، کوئی پتہ نہیں کہ اس وقت سوئچ آف ہو جائے، تیری زندگی کا جس وقت سوئچ آف ہو جائے گا اس وقت حسرتیں ہی حسرتیں رہ جائیں گی، اس وقت رونا ہی رونا رہ جائے گا۔ یہ وہ وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ انسان اپنی اصلاح کر لے۔ فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اللہ کے نبی علیہ السلام آیات بھی سناتے ہیں پھر تزکیہ بھی کرتے ہیں۔ تزکیہ کرنا چاہیے، تزکیہ کیا ہے کہ اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرنا چاہیے۔ سورہ شعراء کے اندر اللہ نے فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون، ایک دن آ جانا ہے قیامت والا دن، نہ مال فائدہ دے گا نہ بیٹے فائدہ دیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جس کا دل سلیم ہے، جس کا دل برائیوں سے پاک ہے، جس کا دل ڈرنے والا ہے، فائدہ اس کو ہوگا۔ سورہ نازعات میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو بندہ سرکشی کو ڈراتا ہے، دنیا کو سارا کچھ سمجھتا ہے، تو ایسا بندہ جہنم میں چلا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو بندہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جاتا ہے۔ یہ اصل بات ہے، نکتے کی بات یہ ہے کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے، وہ مشہور حدیث ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ جب اس کے فوت ہونے کا وقت آیا تو اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ جب میں فوت ہو جاؤں گا تو میری لاش کو جلا دینا، اس لیے کہ اگر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا تو مجھے بڑا عذاب ہو جاتا ہے۔ اس کو اپنے گناہ بڑے یاد آتے تھے، بچوں نے ایسے کیا، ان کے ابا جی فوت ہو گئے، انہوں نے جلا دیا، رات کو بہا دیا، تو پہاڑوں پہ کوئی خداؤں میں کہاں کہاں اس کی بکھر گئی۔ جب یہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے ذرات جہاں جہاں بکھرے تھے ان کو اکٹھے کر لیا اور اسے پھر اسی حالت میں کھڑا کر لیا۔ اللہ نے پوچھے بندہ یہ کیا کر کے آیا ہے؟ تو کہتا ہے کہ خشیتک یا رب، اللہ تیرا خوف ہی اتنا آ گیا تھا، مخافتک یا رب، اللہ خوف ہی اتنا آ گیا تھا، اللہ تجھ سے ڈر ہی اتنا آ گیا تھا، اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے یہ کام کر کے آیا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر ڈر آ گیا تھا تو جانا کہ تجھے معاف کر، بندے کو ڈر آ جانا چاہیے۔ تو اس صورت کے اندر بھی سورہ نازعات میں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے نا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے آپ کو خواہشات برائیوں کی طرف لے کے جاتی ہیں اس سے روک لیتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پھر اس بندے کو جنت مل جائے گی۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے 1987 1987 حسن درجے کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، اے ابو ذر تو جہاں بھی ہے اللہ سے ڈرتے رہنا۔ جہاں بھی ہے کا مطلب ہے کہ لوگوں کے سامنے ہے وہاں بھی اللہ سے ڈر کر۔ صحابہ تو ویسے ڈرے ہوتے تھے، صحابہ تو نبی علیہ السلام کی صحبت میں تھے، صحابہ کی تو تربیت اللہ کے نبی علیہ السلام خود کیا کرتے تھے۔ جو صحابہ کرام
جو ڈائریکٹ نبی علیہ السلام کی صحبت میں تھے، نبی علیہ السلام کے زیر تربیت تھے، وہ ان کو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اتق اللہ حیث ما کنت، ابو ذر جہاں بھی ہو اللہ کا تقویٰ اپنے اندر رکھنا ہے۔ تو حضرات ہم کیا ہیں؟ ہم تو غلطیوں کے پتلے ہیں، ہم تو پتہ نہیں دن میں کیا کرتے ہیں، ہم تو پتہ نہیں رات میں کیا کرتے ہیں، ہم تو پتہ نہیں اپنی خلوتوں میں کیا کرتے ہیں، ہم تو پتہ نہیں اپنے معاملات میں کیا کرتے ہیں، ہمارے تو پتہ نہیں کس طرح کے معاملات ہیں، ہمارے تو اعمال پتہ نہیں کس طرح کے ہیں، نہ ہمارے معاملات اچھے ہیں، نہ ہماری خلوتیں اچھی ہیں، نہ ہماری عبادات کے اندر وہ روح اور مدد ہے جو کہ ہونی چاہیے۔ ہماری تو پتہ نہیں عبادت کیا ہے، عبادت کے اندر بھی ہم یہی سوچ کے رہتے کہ جمعہ لمبا کر دیتا ہے، 2 منٹ رکتے ہو گئے، نماز بڑی لمبی کر دیتی، کی گل بن گئی۔ حضرات ہم تو یہی سوچتے رہتے کہ یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی ہے اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ وَأَتْبِعِ السَّیِّئَةَ الْحَسَنَةَ تمحها، اگر وہ برائی ہو جاتی ہے تو پھر فوراً نیکی کر لیا کر، وہ برائی نیکی جو بعد میں تو نیکی کرے گا اس برائی کو ختم کر دے گی۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، وہ نیکیاں کرنا برائیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ صحیح الجامع کے اندر ایک روایت ہے، صحیح حدیث ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے صحیح کہا کہ نبی علیہ السلام ایک دعا مانگا کرتے تھے، اللہم آت نفسی تقواہا، اللہ میرے دل کے اندر تقویٰ پیدا کر دے۔ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کے دل کے اندر تقویٰ نہیں ہے تو کس کے دل کے اندر تقویٰ ہے؟ سب سے زیادہ متقی اللہ کا نبی ہوتا ہے، کسی بھی زمانے کا، کسی بھی قوم کا نبی، سب سے زیادہ ڈر اللہ کے نبی کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام دعا مانگتے ہیں کہ اللہم آت نفسی تقواہا، اللہ میرے دل کے اندر تقویٰ پیدا کر دے۔ ہم خیال ہی نہیں کرتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل میں کالا نشان بن جاتا ہے، پھر اور گناہ کرتا ہے وہ نشان بڑا ہو جاتا ہے اور بڑا ہو جاتا ہے، بنتے بنتے نشان بڑھتے بڑھتے اس کا دل کالا ہو جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ نیکی ہے یہ برائی ہے، ویسے سے کیا جاتا ہے۔ لا یعرف معروفا ولا ينکر منکرا، اسے اچھائی اور برائی کی تمیز ہی ختم ہو جاتی ہے۔ گانے دیکھتا دیکھی جاتا ہے، غیر بار موقعوں کو دیکھتا دیکھی جاتا ہے، کسی کا مال مارا مارے جاتا ہے، اس کو خیال ہی نہیں، اس لیے کہ تمیز ہی ختم ہو گئی ہے، دل کالا ہو گیا ہے۔ تو ہمیں بھی مانگنا چاہیے، ہمیں اللہ سے رو رو کے مانگنا چاہیے کہ اللہم آت نفسی تقواہا، اللہ ہمارے بھی دلوں کے اندر تقویٰ پیدا کر دے۔ وَزَکِّہَا، اللہ کے نبی علیہ السلام دعا مانگتے ہیں وَزَکِّہَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَکَّاہَا، اللہ میرے دل کا تزکیہ کر دے، اللہ میرے دل کو پاک کر دے۔ تو حضرات اللہ کے نبی علیہ السلام کا دل تو ویسے ہی پاک تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا تو کوئی گناہ ہی نہیں تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ پیارے حبیب کچھ حصہ جاگ لیا کریں، کچھ حصہ سو لیا کریں، آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنا لمبا قیام کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں پہ کھڑے کھڑے ہو کے وہ کھڑے ہونے کی وجہ سے وہ ورم آ جاتا ہے، سوکھ جاتے ہیں، اتنا لمبا قیام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، پیارے تم نے اتنی عبادت کر دی، میرے محبوب اتنی زیادہ عبادت کرتے ہیں، تو کچھ حصہ سو لیا کریں، کچھ جاگ لیا کریں۔ تو اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام دعائیں مانگ رہے ہیں، اے اللہ میرے دل کے اندر تقویٰ پیدا کر دے، مجھے تزکیہ کر دے، اللہ میرے دل کو برائیوں سے پاک کر دے۔ پھر فرمایا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ جو علم فائدہ نہیں دیتا میں ایسے علم سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ جیسے ہم نے پہلے گزارش کی کہ ہمارے پاس علم کی کمی نہیں ہے، کوئی مدرسے میں پڑھے ہے نہیں پڑھے ہے، کوئی مدرسے کا فارغ ہے نہیں فارغ، ہر بندہ مفتی ہے، ہر بندے کے پاس علم بڑا ہے، لیکن سوچنا یہ ہے کہ کیا ہمارا علم نفع والا ہے کہ نہیں والا، کیا ہم علم کے ساتھ عمل بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ وَمِن قَلْبٍ لَا يَخْشَعْ، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ ایسا دل جو اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے میں اس سے پناہ مانگتا ہوں مجھے اس طرح کا دل نہ ملے۔ وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعْ، اور ایسے نفس سے جو سیراب نہیں ہوتا، دل مانگتا جاتا ہے، اس کا دل بھرتا نہیں، اللہ نے اس کو جو بھی دے دیا ہے کہتا اور آ جائے اور آ جائے۔ وَمِن دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا، اور ایسی دعا
جو کہ جس کو قبول نہ کیا جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام خود ایسی باتوں سے اللہ کی پناہ میں آتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ تزکیہ نفس کرنے کی، تقویٰ پیدا کرنے کی، اللہ کا ڈر ہمارے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حضرات، ہمارے پاس ایک مہمان آئے ہیں بلوچستان سے، پہلے بھی آتے ہیں. ان کا ادارہ ہے وہاں پر، تو یہ قربانی کا موقع ہے. وہاں پر طلبہ ہیں، وہاں پر بہت زیادہ ضروریات ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ جیسے آپ اپنے قریبی اور یہ قریب کے شہروں سے آنے والے لوگوں کا تعاون کرتے ہیں، تو ہمارے بھائی یہ 2 سال بعد تقریباً ہمارے پاس آئے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ ان کے ادارے کا کام کر کے جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے. جامع ترمذی میں روایت ہے، حدیث نمبر 2140. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے، اے اللہ تعالیٰ میرے دل کو اپنے دین کے اوپر اللہ ثابت رکھنا، قائم رکھنا. تو یہ بھی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ نے اگر نماز کی توفیق دی ہے، نیکی کی توفیق دی ہے، تو یہ نہ ہو کہ 2 سال 4 سال نمازیں پڑھتا رہے، اس کے بعد نمازوں سے پھر جائے، برائیاں کرنے لگ جائے، نیکیوں سے پھر کے دوسری طرف چلا جائے. ایسے نہیں، بلکہ اللہ سے ثواب مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تو نے نمازوں کی توفیق عطا فرمائی ہے تو اللہ ہمیش کی دے دینا. اللہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو ہمیش کی دے دینا. صحابی کہتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آمنا بک وبما جئت به فهل تخاف علینا. کہ حضور، ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں، جو کچھ آپ بتاتے ہیں سب پر ایمان ہے، پھر بھی ہمارے بارے میں کوئی خوف ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں. صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام یہ تربیت دیتے ہیں، تو پھر ہم کیا ہیں؟ صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ ہاں کسی وقت بھی ہو سکتا ہے دل. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ یقلبها کیف یشاء. دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ جدھر چاہتا ہے پھر دیتا ہے. دل اچھائی کی طرف بھی آ جاتا ہے، دل برائی کی طرف بھی چلا جاتا ہے. تو یہ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے قبضے میں ہے. اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو نیکیوں کے اوپر رکھنا، برائیوں سے بچا کے رکھنا. یہ جو حدیث ہے نا، اس حدیث کے الفاظ کہ دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، یہ ایک مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے. اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ جیسے ہماری انگلیاں ہیں نا، ایسے اللہ کی انگلیاں نہیں. قرآن مجید کے اندر اللہ کی جس بھی صفت کا تذکرہ ہے، اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جیسے بندہ کہ یہ میری 2 انگلیاں ہیں، ہم کہیں کہ ایسے اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان دل ہے، چاہے تو ایسے کر دے چاہے تو ایسے کر دے. نہیں، اللہ کی انگلیاں حدیث میں ثابت ہو گئی ہیں کس طرح کی ہیں، جس طرح اللہ کے شایان شان ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس طرح کی اللہ کی انگلیاں ہیں. اور اللہ کی پنڈلی کا آتا ہے، اللہ کی آنکھ آتا ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. قرآن مجید میں آتا ہے کہ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. اللہ تعالیٰ جیسی کوئی مثل نہیں ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جیسی بندے کی یہ نیچے پنڈلی ہے اس طرح کی اللہ کی پنڈلی ہے. ایسے اللہ کا ہاتھ ہے. اللہ نے فرمایا کہ کلتا یدیہ یمین، اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. تو ہم کیفیت کی طرف نہیں جائیں گے کہ جیسے ہمارا ہاتھ ہے اس طرح اللہ کا ہاتھ ہے، 5 انگلیاں ہوں گی 10 ہوں گی. نہیں، کس طرح کی ہیں اللہ کو پتا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ الاستواء معلوم، ہمیں یہ پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مستوی علی العرش ہے، یہ ہم مانتے ہیں. والکیف مجہول، کہ اللہ آسمانوں پہ کیسا ہے، کس طرح کا ہے، یہ ہمیں چونکہ احادیث میں بتایا نہیں گیا، اس لیے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ اس طرح کا ہے، اس طرح کی اس کی پنڈلی ہے، جس طرح ہماری آنکھ ہے اس طرح کی اس کی آنکھ ہے. نہیں، لیسا کمثلہ شیء. اللہ شایان شان ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں
جنت میں جا کے اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ پھر سارے اہل ایمان دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح کا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی صفت جو ثابت ہو جاتی ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا ہاتھ اس طرح کا ہے، پاؤں اس طرح کا ہے، اللہ کی پنڈلی اس طرح کی ہے، آنکھ اس طرح کی ہے۔ کما یلیق بجلالہ، جیسے اس کے شایان شان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین واذل الکفر والکافرین واذل البدعة والمبتدعين اللهم دمر ديارهم وكرر بنيانهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين تعادلوا عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔